السلام علیکم۔ آج ہم دہم جماعت کے اسلامیات کے موضوعاتی مطالعے سبق طہارت اور جسمانی صفائی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 112 پر موجود ہے۔ طہارت کے مینس پاکیزگی اور جسمانی صفائی جسم کی صفائی کے متعلق۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کی میننگ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جس کا مین کہ اسلام نے انسان کے ہر پہلو کے بارے میں، زندگی کے ہر پہلوؤں میں رہنمائی کی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے بارے میں اس نے تمام چیزیں ان ڈیٹیل بتائی ہیں۔ اور دین فطرت ہے، فطری دین کے قریب ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندیاں یا کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے، تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین، جو کہ دین اسلام ہے، انسانوں کو، تمام انسان اس کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی، یا مسلمانوں کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں، یعنی کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام سے قبل، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو دنیا کی حالت تھی، یا اس وقت جس طریقے سے لوگ رہتے تھے، کام کیا کرتے تھے، ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر دور میں جو ہے وہ نبی یا انبیاء پیغمبر بھیجے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث تھے۔ اور جب وہ پیغمبر یا انبیاء جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ یا آسمانی کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل ہوتی تھی، جن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغامات موجود ہوتے تھے۔ ہر دور میں مختلف انبیاء آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی آتی گئیں، جو کہ آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، اور وہ تعداد میں 4 ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور آپ کے ساتھ جو آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید تھی، جس میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے وہ، اور تمام اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جہاں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ان ڈیٹیل یا تفصیل سے بتایا ہے، وہیں طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول یا اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں۔ ارشاد ربانی کا مینس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات کو قرآن مجید کے ذریعے ہم پر جو ہے وہ عیاں کیا ہے یا بیان کیا گیا ہے۔ وَسَيَحْبَكَ فَتَحَرَّ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْهُمْ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان دونوں ارشادات، جو ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہ ارشاد جو کہ آپ یا وہ
فرمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں ہمیں ایک چیز کی سملرٹی ملتی ہے، اور وہ سملرٹی ہے طہارت کے یا پاکیزگی کے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر طہارت و پاکیزگی نہیں اپنائی جائے گی تو آپ کا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور قرآن مجید کے ارشادات میں بہت سملرٹی پائی جاتی ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے، اگر طہارت کے لغوی معنی ہم دیکھیں تو وہ اس کے مطلب ہے پاک ہونے کے۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم شریعت کے قوانین کی، شریعت کی پیروی کرتے ہیں تو طہارت اور نہانے، کیونکہ غسل کو بھی غسل کے معنی بھی نہانے کے ہوئے ہوتے ہیں، تو عام غسل کو بھی جو ہے وہ طہارت سے ملایا جاتا ہے کہ عام غسل لیا جائے یا غسل لیا جائے، دونوں کے معنی، دونوں کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عام غسل اور پاک ہونے میں یا طہارت کرنے میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر انسان پاکیزہ نہ ہو، پاک نہ ہو، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، انسان کو اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بشرطیکہ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب مین ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز سے پہلے وضو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر جسم اور لباس پاک ہے تب تو وضو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا جسم اور لباس دونوں ہی ناپاک ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز پاک ہے تو آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو میں کچھ فرائض اور کچھ سنتیں ہیں۔ فرائض کو چھوڑنا یا کسی بھی ایک فرض کے رہ جانے سے وضو نامکمل ہو جاتا ہے۔ وضو کے 4 فرائض درج ذیل ہیں، جس میں کہ چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف فرض کر لیں، وضو کے فرائض کر لیں اور کہا جائے کہ وضو ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود سنت کو بھی اپنانا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام کو مانا جاتا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ اس کے نبی کی سنت بھی ساتھ آتی ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ جو کہ شرعی لحاظ سے یا اسلام نے ہمیں بتایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ آپ نے انہیں ہمیں پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور اپنی امت پر جو ہے وہ لازم کر دیا کہ یہ کام کر لو، بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہمارے لیے منتخب فرمایا اس پر خود بھی عمل کر کے فرمایا، اس پر خود بھی عمل فرمایا، اس لیے وہ چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ اچھی طرح ہاتھ دھونا، نمبر 2 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، نمبر 6 سر کا مسح کرنا، نمبر 7 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، نمبر 8 وضو کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ جسم کا پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، نمبر 9 جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔
سب سے پہلے وضو کی جو اسٹارٹنگ کی جاتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تسمیہ کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جاتا ہے، یعنی کہ کلائیوں تک دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 بار کلی کری جاتی ہے، اور اس 3 بار کلی میں اگر آپ مسواک کرتے ہیں یا دانتوں کو انگلی سے یا اچھی طریقے سے صاف کرتے ہیں تو وہ بھی مسنون عمل ہے۔ 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا چاہیے، ناک میں پانی جو ہے وہ اچھی طرح ہو کہ اس کے آس پاس کی جو لیئرز یا میمبرینز ہوتی ہیں وہ تر ہو جائے۔ چہرے کے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کی کان کی لو تک اچھی طرح دھونا۔ چہرے کو اس طریقے سے تر کیا جائے کہ چہرہ پیشانی کے نیچے سے لے کر پیشانی سے لے کر ٹھوڑی، چن کے نیچے، ٹھوڑی کہا جاتا ہے چن کو، چن کے نیچے تک، اور ایک کان سے جو کان کا سافٹ پارٹ ہے ایئر کا وہاں تک بالکل اچھی طریقے سے تر ہو۔ کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، بازو کو اس طرح دھویا جائے کہ وہ کونیاں تک دھل جائیں۔ سر کا مسح کرنا، سر کا مسح اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے اور اس سر تک اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اور واپس جب اس کو ہاتھ کو نیچے لے کر آتے ہیں تو وہ کانوں سے ہوتے ہوئے نیچے لے کر آتے ہیں۔ سمرسا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے۔ وضو کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ وضو کرتے ہوئے اس بات کا شدید خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کا پہلے دائیں سے کرنا، یعنی کہ اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو سب سے پہلے دایاں ہاتھ جو ہے یا دایاں ہاتھ کو آگے کیا جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا یا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، بازوؤں تک دھونا یا پھر ٹخنوں تک دھونا، ان تمام چیزوں میں رائٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے لیا جائے گا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کو بعد میں لیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ وضو صحیح اگر مکمل طور پر اس کے فرائض کو ادا کیا جاتا ہے، سنت کو ادا کیا جاتا ہے، تو یہ وضو قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے، ہماری عبادت کی گواہی دیں گے، اور جتنا بھی ہم نے جو ہے وہ وضو کے تمام سنتوں کو ادا کیا ہوا ہے، یعنی کہ کونیوں سمیت جو ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں اور پیروں تک، یہ جو ہے وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔ اگر غسل کا مطلب دیکھا جائے تو اردو زبان میں سادہ زبان میں عام لفظوں میں نہانے سے لیا جاتا ہے۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ اگر جسم ناپاک ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے بھی نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے غسل کو مسنون قرار دیا۔ اسی طرح عیدین جمع ہے عید، 2 عیدوں کی جمع، اور جمع میں آتا ہے عیدین، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، دونوں کو عیدوں کو جب ملایا جاتا ہے تو جمع الجمع میں عیدین بنتی ہیں۔ حج و عمرہ کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع پہ نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں یا تعلیم الاسلام جیسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے۔ اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گناہ گار رہے گا اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کچھ خاص صورتیں یا کچھ خاص حالتیں بھی ہوتی ہیں جس میں انسان کا غسل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ غسل کی اقسام 3 ہوتی ہیں، ایک فرض ہوتی ہے، ایک مستحب ہوتی ہے اور ایک مسنون ہوتی ہے۔ فرض جس میں کہ لازمی طور پر وہ حالت جس میں کہ لازمی طور پر غسل واجب ہوتا ہے یا غسل ضروری قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ناپاکی کی حالت۔ اگر جسم ناپاک ہے تو اگر اس ناپاکی کو دور نہیں کی جاتا ہے تو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اور انسان ناپاک رہتا ہے، تو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل واجب یا غسل فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل دوسری صورت میں فرض ہے وہ ہے زندہ کا مردوں کو غسل دینا، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ زندہ کا جب وقت موت ہوتی ہے یا نزع کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بعض انسانوں کی نجاست جو ہوتی ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے
سرخ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو انسان کو پاک و صاف کر کے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے یا کفن پہنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد یا سانس نکلنے کے بعد بھی غسل ضروری قرار دیا گیا ہے مردہ انسانوں کے لیے۔ غسل کی دوسری اقسام مسنون ہے۔ جس مسنون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، اسے مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون چیزوں میں جو چیز آتی ہے وہ ہے حج و عمرہ سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسنون قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کی نمازوں سے پہلے مسنون قرار دیا گیا ہے، نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے غسل کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ تیسری قسم مستحب وہ عمل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اور اس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہو، مطلب آپ کا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر آپ وہ کریں تو بھی کوئی اس میں مذائقہ نہیں، اور نہ کیا جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ کیا جائے تو بھی فائدہ ہے اور نہیں کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے غسل میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ جیسے کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ الجائزہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر ان راتوں میں یا عبادت سے پہلے غسل کیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ایک اچھا فعل ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پانچوں وقت کی نماز سے پہلے اگر ہم صاف ستھرا ہو کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے اپنا یا غسل لے کے یا ایک شاور لے کے جو ہے وہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ غسل کی اقسام تھی۔ اب غسل کا طریقہ، نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ غسل کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جسم سے نجاست کو دور کرنا، جسم پر جو بھی گندگی موجود ہو ان سب کو دور کر لینا، اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے۔ جسم سے گندگی کو، نجاست کو دور کرنے کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے، اور وہ وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ 3 بار کلی کی جاتی ہے۔ کلی اتنے پانی سے کی جاتی ہے یا حلق کا اتنا حصہ حلق تک تر کیا جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ سانس کی نالی میں پانی چلا جائے اور وہ تکلیف کا باعث ہو، بلکہ صرف اتنا پانی ہو کہ وہ حلق تک کو تر کر دے یا حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے، اور پھر ناک میں 3 بار اس طریقے سے پانی ڈالا جائے کہ وہ جتنا ممکن ہو آگے تک لے جائے۔ پھر پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے، جسم کو اچھی طرح مل کر، اور پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ جسم کا ایک ایک بال تک تر ہو جائے، بالوں کی جڑوں تک پانی چلا جائے، کانوں کے بیرونی حصوں تک بھی گیلے ہو جائیں۔ بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری کہ اس طرح نہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ اور بال خشک نہ رہے، پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے۔ یہ بات پہلے ہی ابھی بتائی گئی کہ جسم پر پانی اس طرح سے بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ ہو، پورا جسم جو ہے وہ تر یا گیلا ہونا چاہیے۔ پانی کو اعتدال کے ساتھ، پانی کو لمٹ کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، فضول پانی کو یا ویسٹ کرنا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ غسل خانے میں نہایا جائے، اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے۔ غسل کا اہتمام ہمیشہ غسل خانے میں کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانہ میسر نہیں ہے تو مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ کپڑے پہن کے غسل لے سکتا ہے، لیکن عورت کو اس بات کے لیے قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ بے پردگی میں نہائے یا
آپ کے اس جگہ ایسی جگہ نہانے کا اہتمام کرے جہاں سے بے پردگی ہو رہی ہو یا چار دیواری موجود نہ ہو۔ غسل کرتے وقت گنگناتے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غسل کے دوران ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا بچنے کے لیے کہا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ یہ اس کے فائدے کی بات ہے۔ شریعت یا اسلام نے جو ہمارے لیے قانون یا قوانین بنائے ہیں اس میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے، اس میں کسی بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے نہ صرف انسان ذہنی طور پہ بلکہ فزیکلی طور پہ بھی اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، نہانے سے ساری گندگی جو ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے جسم سے، اور جسم مختلف قسم کی بیماریوں سے، ذہن پراگندگی سے یا شیطانی خیالات سے بچا رہتا ہے، کیونکہ انسان جس قدر اپنے آپ کو پاک و صاف رہے گا اس کے خیالات بھی اتنے ہی پاک و صاف ہوں گے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ وضو یا غسل کا اہتمام جب کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف ظاہری صفائی بلکہ روحانی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کی روح تک جو ہوتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ صاف ستھری اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کو جو خیالات آتے ہیں ان میں کوئی قسم کی گندگی نہیں ہوتی یا غلط خیالات نہیں ہوتے جو انسان کو تباہ و برباد کریں۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان پاک و صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اسے اور زیادہ مزہ آتا ہے، نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت یا اس کی عبادتیں بھی قبول کی جاتی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں کوئی انسان کی نہ ہی کوئی عبادت قبول کی جاتی اور نہ ہی کوئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارا یہ چیپٹر طہارت و جسمانی صفائی مکمل ہو گیا ہے۔